فرماتے ہیں کہ من کنس المسجد یوم الخمیس ولیلۃ الجمعہ، جو شخص مسجد کی صفائی کر دے شب جمعہ، روز جمعہ، روز نظافت مساجد ہیں، یہ ایک عنوان ہے، اسی حوالے سے بات ہوگی آئندہ کہ مسجد کی صفائی۔ اگر کوئی شخص شب جمعہ، جیسے آج شب جمعہ ہے، مسجد کی صفائی کر دے، اب یہ چھوٹوں سے نہیں ہے، خواتین سے بھی نہیں ہے، تمام مؤمنین، تمام مسلمین سے خطاب ہے۔ من کنس المسجد یوم الخمیس، روز پنجشنبہ یعنی آج جمعرات کا دن، روز جمعرات مسجد کی صفائی کر، ولیلۃ الجمعہ، اور شب جمعہ، آج کا دن اور یہ رات، چاہے دن کو آ کر صفائی کریں جن کے پاس وقت ہے، جن کے پاس وقت نہیں وہ رات کو آئیں، شب جمعہ کو مسجد کی صفائی کریں۔ ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں مساجد ہیں۔ مومنین کا ایک وظیفہ جو پیغمبر اسلام نے دیا وہ یہ کہ جائیں صفائی کریں۔ من کنس المسجد یوم الخمیس ولیلۃ الجمعہ فاخرج منه من التراب ما یضر فی العین، اس قدر مسجد کی صفائی کر کے اس قدر وہاں سے گرد و غبار نکالے، اس قدر کم ہو کہ جس طرح آنکھوں میں ڈالنے والے سرما کے برابر، مختلف بالکل چھوٹا سا حصہ، یعنی اس کا مسجد میں بے شک صاف ستھرا ہے، پھر بھی آپ اسے صاف کریں کہ مختصر گرد و غبار بھی اگر نکالے، فرمائے اس کا ثواب کیا ہے؟ غفر اللہ لہ، خداوند اس کے عوض کہ مسجد کو جھاڑو دیا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رحمت حق بہانہ نخواہ ہے، بہانہ نخواہ ہے، یہ بہانہ خدا کی طرف سے، گناہوں کی بخشش چاہیے اور کچھ نہیں کر سکتے، آ جائیں مسجد میں آ جائیں، کیا کریں؟ مسجد میں آ کر صفائی کر، جھاڑو دیں، عالم جھاڑو دیں، غیر عالم جھاڑو دیں، حاجی آ کر مسجد میں جھاڑو دیں، زوار آ کر جھاڑو دیں، جوان آ کر جھاڑو دیں، بوڑھے آ کر جھاڑو دیں، خانہ خدا کو جھاڑو دیں، صاف صفائی کریں، کوئی ٹاکی اٹھا لیں، شیشے صاف کریں، کھڑکیاں صاف کر دیں، ایک طرف نظافت ہوگی، صفائی ہوگی، دوسری طرف مسجد کا ماحول اچھا ہوگا، لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں گے، نماز پڑھنے کے لوگوں کی توجہ ہوگی۔ جب بعض مساجد میں ہم گئے ہیں، اب ایک نماز آپ نے پڑھ لی اور آپ کے کپڑے دوبارہ پہننے کے قابل نہیں رہتے، اس قدر مٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے چاہے نمازوں پہ، وہاں اس محلے والوں کے لیے واقعہ حیف ہے، افسوس۔ بعض مسجدوں میں اس قدر پسینے کی بو آتی ہے کہ وہاں نماز پڑھنا انسان کے لیے اگر انسان دقت کرے شاید جائز نہ ہو، اس قدر وہاں پہ بو آتی ہے، تو وہ یعنی وہ بو ایسی ہی بو نہیں ہے جب پسینے کی بو ہے، جرابوں کی بو ہے، تو وہ آلودہ ہیں، جراثیم سے آلودہ ہیں، مضر ہیں۔ اسلام نے کیا حکم دیا کہ شب جمعہ آئیں مسجد کی صفائی کریں، روز جمعہ آ جائیں مسجد کی صفائی کریں، اگر ہر ہفتے لوگ ثواب کے لیے اور بخشش گناہ کے لیے آ جائیں مسجدوں کی صفائی کریں تو مسجدوں میں آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، نمازی والوں نہ ہو جائیں گی دو، اور لوگ بھی سیکھیں گے کہ یہ مسجد جس کی ہر روز صفائی ہوتی ہے میں گندگی کے ساتھ نہیں جا سکتا، لوگ اپنی بھی صفائی شروع کر دیں گے۔ یہ پہلی حدیث تھی کہ جو شخص جمعرات کو اور شب جمعہ کو مسجد کی صفائی کرے اور اس قدر کم مقدار میں، یہ ایک چیز ہے، فرہنگ اسلامی ہے، تہذیب اسلامی، ثقافت اسلامی، اسے ہمیں رواج دینا چاہیے کہ عالم غیر عالم سب، چھوٹے بڑے جوان سب مسجد کی صفائی میں لگ جائیں تاکہ سب سیکھیں، آئندہ کوئی اور نہ سمجھے اسے، یہ فضیلت ہے۔
یہ امتیاز ہے، یہ انسان کے لیے جو ہے باعث فخر ہے، اس میں کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی ہے۔ لوگ بڑے بڑے فقہاء حرم ائمہ میں جھاڑو دیتے ہیں، بڑے بڑے فقہاء جھاڑو دیتے ہیں، مجتہدین جھاڑو دیتے ہیں۔ وہ خانہ بارگاہ امام ہے اور مسجد بارگاہ خدا، ہر محلے مسجدیں ہیں، اور انسان ان بارگاہوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، جاتے وہاں امام بارگاہ امام ہے، بارگاہ امام کا اپنا تقدس ہے، اپنی فضیلت میں برتری، لیکن خدا کا گھر ہے یہ، واقف ہے یہ، تو جس طرح وہ بارگاہ امام ہی بارگاہ خدا۔ اس